3 دن کے بعد ہم بستری نہ کرنے کا نقصان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجامعت کو بہت سی بیماریوں کا علاج قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے عمر، میرا خاوند تمام رات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میاں بیوی کا ہر دوسرے دن لازمی ہم بستری کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ہر دوسرے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کے بے شمار فائدے اور ثواب ہیں، جو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کعب اسری تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر کعب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اے امیر المومنین، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کیسے شکایت کی؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ یہ کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ ان صحاب سے کہا کہ دیکھو، شرع تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ خیر وہ میاں بیوی تو چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا، آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملاپ کرو؟ انہوں نے کہا، دیکھیں اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بھی بیوی کا نمبر آتا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن اور رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھو شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ ایک حدیث میں ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم اس کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے، بس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں پر اکیلا چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مارنا ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری دیوانی ہو جائے تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ نہ تلاش کرو۔ سنو، جس طرح تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ رونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق ہے یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا
اے چچا، کیا میں آپ کے ساتھ صلح رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ وہ بولے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ جب قرات پوری ہو جائے تو اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ 15 مرتبہ رکوع کرنے سے پہلے کہیں۔ پھر رکوع میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات رکوع میں کہیں۔ پھر اپنا سر اٹھائیں اور یہی کلمات 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر کہیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو یہی کلمہ 10 مرتبہ کہیں۔ پھر سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر سجدے سے سر اپنا اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ اسی طرح ہر رکعت میں کہیں۔ یہ کل 75 کلمات ہوئے اور چاروں رکعتوں میں 300 کلمات ہوئے۔ تو اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ریت والے بادلوں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روزانہ یہ کلمات کہنے کی کس میں طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ روزانہ یہ کلمات نہیں کہہ سکتے تو ہر جمعے کو کہیں، اور اگر ہر جمعے کو بھی نہیں کہہ سکتے تو ہر ماہ میں کہیں۔ وہ برابر یہی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تو 1 سال میں آپ اسے کہہ لیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے، اللہ سے اس میں کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، میں یہ گھڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیے اور اس سلسلے میں مجھ سے بخل نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا، یہ عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان ہے۔ اس پر میں نے کہا، یہ عصر کے بعد کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان بندہ حالت نماز میں پائے اور یہ وقت ایسا ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں کسی جگہ پر بیٹھا رہے گا تو وہ بھی نماز ہی میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو یہی مراد ہے۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری بیوی کا بھی حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔
اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر جا پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ شہوت کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کسی عورت کو دیکھو اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلا جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کی شکل ہی میں شیطان واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور اس کی شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ شوہر اور بیوی کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کرے، کیونکہ یہ بے وقوفی اور کمینگی ہے اگر وہ شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے جمع یعنی ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ اکرام خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ سب عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلوت کا ذکر تو مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سرِ راہ مل گئی اور اپنی حاجت پوری کی ہو، دردناک اثنا لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام سے محفوظ رکھے، اور میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔